نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ آج کے مجلس میں ہم جو قادیانی حضرات دھوکہ دیتے ہیں اور علمی طور پر خیانت کرتے ہیں تو ان علمی اصطلاحات کی اس مجلس میں ہم یہ عرض کریں گے کہ قادیانیوں نے من یطع اللہ والرسول فاولئک ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں دو طرح سے خیانت کی ہے۔ پہلے تو اس آیت کا مفہوم سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں تو ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، جنت میں وہ ان لوگوں کی معیت میں ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پوری امت نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ جو اطاعت کریں گے تو وہ نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا حشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرما۔ اور ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ ایک غلام آقا کے پاس رہتا ہے، تو گھر تو دونوں کا ایک ہے لیکن درجات میں فرق ہے۔ جو نبیین کے ساتھ اس مقام پہ رہے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا درجہ نبی کے برابر ہو گیا، یا جیسے کہ کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں ملازمین رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا درجہ نبیین کے برابر ہو گیا، یعنی وزیر اعظم کے برابر ہو گیا۔ تو اسی طرح جو انبیاء صدیقین کے ساتھ رہیں گے تو مقام تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں وہ عطا فرمائیں گے لیکن درجات کا پھر بھی فرق ہوگا۔ اور یہ ترجمہ صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلسات صفحہ 294 پر لکھتا ہے، الا تری الی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نہیں دیکھتے ہو نبی علیہ السلام کی اس قول کی طرف؟ کیا آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو صرف ایک آدمی پا سکتا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ تو ایک شخص اس کے کہنے سے رو پڑا۔ دوسری بات میں حضرت ثوبان نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، اس جنت میں کیا مزہ جس میں آپ نہیں ہوں گے؟ مجھے اس بات کی فکر ہے۔ حضرت ثوبان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، کمزور پڑ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اس جنت میں جب آپ کا مقام تو اعلیٰ ہوگا، ہم جنت میں آپ کو نہیں دیکھیں گے تو اس جنت میں کیا مزہ آئے گا؟ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس بات سے ایک آدمی رو پڑا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں لا اصبر علی فراقک، میں آپ کی جدائی پر صبر نہیں کر سکتا، اور میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ آپ ایک جگہ میں ہو اور میں دوسری جگہ میں ہوں اور آپ سے دور ہوں۔ آپ کے چہرے کے دیکھنے سے میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ ہوں گے اور میرے مکان میں ہوں گے، یعنی جس جگہ میں ہوں گا وہاں آپ ہوں گے۔ تو یہ روحانی خزائن جلسات صفحہ 294 پر مرزا قادیانی نے یہ بات نقل کی ہے، اور یہی بات تمام امت کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے۔ لیکن مرزا قادیانی اور دوسری جو قادیانی لابی ہے وہ یہاں پر خیانت کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں آپ سیدھے لوگوں کا راستہ دکھائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں سے وہ چھلانگ مار کے جاتے ہیں من یطع اللہ والرسول پر، من یطع اللہ والرسول پر وہ چھلانگ مارتے ہیں، اور یہاں سے کہتے ہیں جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات لیتے ہیں، اور پھر میں بھی نعوذ باللہ مسیح موعود بن کر آیا ہوں۔ تو یہاں وہ دجل یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلا دجل، دو طریقے سے وہ یہاں دجل کر رہا ہے۔ پہلا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے۔ تو
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو مع کو یہ من کے معنی میں لیتے ہیں. ادھر سورہ فاتحہ سے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ نبیین کا راستہ ہے اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. اور پھر وہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا ہے، ورنہ انعمت علیہم کے راستے سے کیا مراد ہے. تو اب وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو یہاں پر مع الذین کو وہ من کے معنی میں لیتے ہیں. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اطاعت کی وجہ سے وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. اور جن پر انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ تو فَأُولَٰئِكَ مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کوئی آدمی شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، اور تو اسی طریقے سے وہ نبی بھی بن سکتا ہے. ورنہ تو یہ کیسے ہے کہ جو شہداء کے ساتھ ہے تو شہید تو بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو فَأُولَٰئِكَ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیین میں سے ہو جائے گا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ آیا مع من کے معنی میں آ سکتا ہے یا نہیں. مع تو من کے معنی میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے وَتَوَفَّنَا مع الْأَبْرَارِ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نیک لوگ سارے کے سارے ایک ساتھ مر جائیں، یعنی مرنے میں معیت ہو، بلکہ توفنا من الابرار، وہ مع کو من کے معنی میں لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ مع کو اگر آپ من کے معنی میں لیں گے تو اس میں بڑی خرابیاں آتی ہے، جیسے ہم آگے جا کے بتائیں گے. اور جہاں تک توفنا مع الابرار کا تعلق ہے تو مفسرین نے لکھا ہے توفنا مع الابرار اے علی حسب اعمالہم، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے اعمال کے مطابق ہمیں موت دے دے. جن اعمال صالحہ پر نیک لوگوں کو موت آئی ہے تو یا اللہ ان اعمال صالحہ پر ہمیں بھی موت دے دے. لیکن وہ کہتا ہے کہ من الابرار. اگر آپ اس کو مع کے معنی میں لیں گے، مع کو من کے معنی میں لیں گے، تو دیکھیے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ ہم میں سے. یا ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ صابرین میں سے ہے. یا اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو کیا مطلب؟ وہ صحابہ بھی نبی بن گئے، منہ بن گئے. کتنی مثالیں ہم قرآن کریم کی آپ کو دیں. اور ایک حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے من قرأ 1000 آیت فی سبیل اللہ کتب مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کے راستے میں 1000 آیتوں کی تلاوت کرے تو اس کو لکھا جاتا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم. تو اب اگر مع کو من کے معنی میں لیں گے تو من الذین انعم اللہ علیہم ہو جائے گا. تو کیا وہ نبی بن جائے گا جو اللہ کے راستے میں 1000 آیتیں پڑھے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عمر میں آپ کو تکلیف شروع ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین، یعنی یا اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دیجئے کہ جو انعمت علیہم من النبیین، جن پر آپ نے انعام فرمایا نبیین میں سے. حالانکہ نبی علیہ السلام کو تو اگر من النبیین کے معنی میں لے لو، مع الذین کو من کے معنی میں لے لو، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نبوت کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو تو نبوت کاملہ عطا فرمائی گئی ہے. اسی طرح دوسری روایت میں یہ بھی ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو کیا مطلب ہے؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری جو الفاظ تھے آپ کے بیماری کے دنوں میں، تو ان میں یہ بھی تھے اللہم مع الرفیق الاعلیٰ. تو کیا نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں خدائی کا سوال کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا
کہ یہاں درجات ملنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں معیت کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں جہاں درجات کا ذکر ہے وہاں نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اسی طرح اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون وغیرہ وغیرہ، کہ ان درجات میں یا ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ جہاں درجات کا ذکر ہے وہاں نبی کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا درجہ یا نبی کا مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور جہاں نبی کا ذکر ہے تو وہاں پر درجات مراد نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو نبی کی اطاعت کرے تو اس کو ویسے ہی اطاعت اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں مقام عطا فرماتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کسی کو اطاعت سے نبوت بھی مل سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبوت ایک وہابی چیز ہے، یہ اطاعت سے نہیں ملتی۔ مرزا ہی کہتے ہیں دیکھو اولاد دینا یہ بھی اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت میں، مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتے لڑکیاں دے، جسے چاہتے لڑکی دے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ایک وہابی چیز ہے، لیکن انسان کا اس میں دخل ہے، اور وہ دخل یہ ہے کہ انسان نکاح کر لے، نکاح کے بغیر اولاد نہیں ملے گی۔ تو جس طرح اولاد کا ملنا وہابی چیز ہے لیکن انسان کے عمل کا اس میں دخل ہے، تو اسی طرح نبوت کا ملنا ایک وہابی چیز ہے لیکن انسان کی محنت کا اس میں دخل ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جسے چاہے لڑکا دے یا لڑکی دے، آپ شادی کر لیں، لیکن اللہ نہ دے تو نہ دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو لڑکا دے کسی کو لڑکی دے، آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے بانجھ بنا دے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ اولاد کا اختیار یا لڑکے اور لڑکی کا اختیار وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، ساری رپورٹیں کلیئر ہونے کے باوجود۔ تو قادیانیوں کا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح کہ انسان کا اس بارے میں تو دخل ہے کہ وہ نکاح کرے، مگر اس کو اولاد دے یا لڑکا دے یا لڑکی دے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہوتا، اور یہاں مقصود یہی ہے۔ پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبوت اطاعت سے ملتی ہے تو ذرا ہم اس بات پر بھی سوچ لیتے ہیں کہ مرزا نے کیا اطاعت کی ہے؟ زندگی بھر میں کبھی حج نہیں کیا، ہجرت کبھی نہیں کی، کبھی جہاد نہیں کیا بلکہ جہاد کو تو حرام قرار دیا، کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہا، پیٹ پر پتھر نہیں باندھے۔ مرزا قادیانی کے دور میں زناکاری ہوتی رہی مگر کسی کو سنگسار نہیں کرایا، بلکہ اس کے اپنے قصر خلافت میں بلکہ خود مرزا قادیانی اور اس کی اولاد تو اس چیز میں ملوث رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس کا جو بیٹا ہے بشیر الدین محمود، اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہی نہیں ہے، حکیم نور الدین کا، اس کی اپنی بیوی اس کام میں ملوث تھی۔ اور حکیم نور الدین کے بارے میں تو یہ بھی لوگوں کا الزام ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا جو مرزا بشیر الدین محمود کی، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی منہ کالا کیا تھا۔ اسی طرح وہاں جرائم ہوتے رہے، مرزا قادیانی نے کسی کے اوپر نہ چوری کی حد لگائی نہ شراب خوری کی حد لگائی، تو کون سا کام مرزا نے کیا ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے اطاعت کی؟ اور پھر مرزا قادیانی خود بھی ہمارے اس ترجمے کے قائل ہے، وہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 612 پر لکھتا ہے کہ تم 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہ بندوں کی راہ بتا، ہمیں بتا، جن بندوں پر آپ نے انعام فرمایا ان کا راستہ ہمیں بتا۔ اور پھر کہتا ہے وہ کون ہے؟ نبی اور صدیق اور شہداء اور صلحاء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان چاروں گروہوں میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سائے صحبت میں آ جاؤ۔ خود بھی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سائے صحبت میں آ جاؤ، یعنی اس کی معیت میں آ جاؤ۔ یہ مطلب تو اس کا نہیں ہے جس طریقے سے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے۔ پھر اگر آپ اسی پر کو معیار بنا لیتے ہیں اور آپ اسی پر بضد ہیں کہ نہیں جی جو اطاعت کاملہ کرتا ہے، تو مرزا کے اطاعت کاملہ کا تو حال یہی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے سر الخلافہ میں کہ صحابہ کرام حضرت کے دست و بازو تھے،
اسی طرح ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 365 پر کہتا ہے حضرت عمر کا وجود ذلی طور پر گویا آج صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر من بقیت تین نبی تھے۔ یہ بھی روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 355۔ اور کہتے ہیں صدیق اکبر آیت استخلاف لَأَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا مصداق تھے۔ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 352۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 21 پر کہتے ہیں صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھے۔ تو اب دیکھیں مرزا قادیانی خود اس چیز کو مان رہا ہے کہ صحابہ کرام کامل اطاعت میں کس درجہ تک پہنچے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی لکھتا ہے کہ حضرت عمر کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا۔ جلد 14 صفحہ 365 روحانی خزائن۔ اب یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 346 پر لکھتا ہے 100 ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی، اور عند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا جو آپ نے اتنی ساری باتیں لکھی ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ ان حضرات میں جو کہ گویا نبی علیہ السلام کے کامل مطیع تھے، کامل اطاعت گزار تھے، اور گویا وہ نبی علیہ السلام کا ذل تھے، ان حضرات کو تو نبوت نہیں ملی، اور نبوت ملی تو ایسے شخص کو ملی جن کے اطاعت کا حال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم میں مع کو من کے معنی میں مراد لینا، یہ کئی سارے معنی ہم نے خود اس کے بارے میں کتابیں دیکھی، مغنی اللبیب میں نے دیکھی، کافی سارے معنی 15-16 معنی غالباً لکھے ہوئے، ان میں سے کوئی معنی مع کا یہ نہیں ہے کہ وہ من کے معنی میں آ جائے، لیکن قادیانی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی کتنا بڑا وہ بدمعاشی کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ آگے ذرا دیکھیں دوسرا دجل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اس کا تعلق وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ کے ساتھ ہے، یعنی جار مجرور سے مل کر یہ متعلق بن رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ کے۔ تو اب عبارت یوں ہوگی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ اطاعت کرنے والے کون ہوں؟ نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کا آنا ضروری ہے جو آپ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے نبیین، صدیقین، شہداء میں سے، تو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ جزا ہو جائے گا۔ شرط کیا ہو جائے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ پورا شرط ہو جائے گا، اور فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ جزا ہو جائے گی۔ اور اس پر وہ امام راغب اصفہانی کا بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام راغب کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے اپنی تفسیر البحر المحیط میں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو امام راغب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ اب دیکھیے اول تو یہ ہے کہ امام راغب کا اگر یہ مطلب لیا بھی جائے کہ جو اطاعت کرے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر انعام اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے، اور وہ نبی ہونے کے باوجود اس امت میں امتی بن کر آئیں گے اور نبی علیہ السلام کے تابع بن کر آئیں گے۔ لیکن
اول تو یہ ہے کہ یہ امام راغب اصفہانی کی کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے جو مرزا قادیانی کہتا ہے، کسی کتاب میں بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتے وہ لوگ، سوائے اس کے کہ وہ اب البحر المحیط کا حوالہ دیں۔ تو اگر آپ البحر المحیط ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی کا حوالہ چاہتے ہیں تو پھر البحر المحیط والے کے علم پر آپ اعتماد بھی کریں۔ علامہ ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ ظَاهِرٌ فَاسِدٌ، یہ جو توجیہ انہوں نے بیان کی ہے علامہ راغب اصفہانی نے، فرمایا کہ یہ فاسد ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اور نحوی ترکیب کے اعتبار سے بھی۔ معنی کے اعتبار سے کیوں فاسد ہے؟ تو آگے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، اس لیے کہ اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا اور انبیاء پیدا ہوں گے، اس لیے کہ نبیین کا لفظ آیا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ تسلیم بھی کر لیں، اول تو یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر امام راغب کی طرف منسوب کھولے، لیکن اگر ہو بھی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے، وہ پرانے نبی ہے اور وہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ لیکن امام راغب اصفہانی نے اس بات کی بھی تصریح کر دی کہ یہ بات درست نہیں ہے معنی کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ پھر آپ کے بعد کوئی اور نبی ماننا پڑے گا، اور نحوی ترکیب کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ نحوی ترکیب کے اعتبار سے کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جو شرط کے متعلقات ہیں وہ جزا کے بعد نہیں آ سکتے، فا جزائیہ کے بعد نہیں آ سکتے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ان تقم ہندن فعمر، باقاعدہ مثال دیے، ان تقم ہندن فعمر ذاہب ضاحکۃ۔ اب ضاحکۃ کو آپ نے صفت بنایا ہندن کے لیے، اور اس کے بیچ میں آپ نے فعمر ذاہب لائے، تو فرمایا کہ یہ کہنا عربی زبان میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ضاحکۃ صفت بنے گا یہ ہندن کی، ان تقم ہندن، اگر ہند ضاحکۃ یا اس کے حال بنا دو، یہ اس سے حال بنے گا، یا صفت بنا دو اور ضاحکۃ کر دو، تو پھر ان صورتوں میں فا جزائیہ کے بعد یعنی فعمر ذاہب کے بعد اس کا لانا درست نہیں ہے، یعنی جو جزا کے جو شرط کے متعلقات ہیں وہ جزا کے بعد نہیں آ سکتے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا دیکھو اگر آپ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ جزا ہو گیا۔ اور آگے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس جار مجرور کا متعلق کون ہوا؟ وما یطع ہوا، تو ومن النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ متعلق ہوا شرط کا، اور شرط اور جزا کے درمیان فاولئک مع الذین انعم اللہ آیا، انعم اللہ علیہم آیا۔ تو اب دیکھیے، ایک تو امام راغب اصفہانی کی طرف یہ ایک نسبت ہے، ان کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے مراد پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ نئے نبی نہیں ہے، وہ آپ کی اطاعت میں آئیں گے۔ اور پھر علامہ ابو حیان اندلسی نے اس کی فساد کو بھی ظاہر کر دیا کہ یہ معنی درست نہیں ہے، اور درست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر معنوی اعتبار سے بھی بگاڑ آ رہا ہے اور لفظی اعتبار سے بھی بگاڑ آ رہا ہے۔ لیکن قادیانی حضرات اس بات پر تلے ہوئے ہیں، نہ تو ان کو عربی زبان سے کوئی مناسبت ہے، نہ نحو صرف سے کوئی مناسبت ہے، بس مرزا قادیانی کا معیار یہ ہے کہ میں چونکہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، الہامی طور پر میں جو بھی کہتا ہوں درست وہ ہے۔ اب وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قاعدے تو لوگوں کے بنائے ہوئے، اور توجیہ تو نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے جو اللہ کے نبی ہے۔ حدیث کی تفسیر وہی معتبر ہوگی جو مرزا قادیانی کہے گا نعوذ باللہ، اور احادیث کی تشریح وہی معتبر ہوگی جو مرزا قادیانی کہے گا، اور کہتا ہے کہ میں جس حدیث کو صحیح کہوں وہ صحیح ہے، جس کو ضعیف کہوں وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ الہامی طور پر مجھے بتایا جا رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دونوں مغالطے آپ حضرات کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اللہ اس فتنے کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا